بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں برستار سے طارق اپنے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں آپ سے ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس میں اس کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ٹریجک سا ہے، کوئی اتنا وہ نہیں ہے کہ میرے پڑوس میں ایک محمد آصف تھا، بیٹا جوان تھا، وہ بہت اچھا بچہ تھا۔ تو کسی نے آ کے موٹر سائیکل پہ اس کو پیچھے سے ٹکر ماری، وہ کہیں آگے گاڑی پہ لگا یا کوئی ٹینکر تھا، یہ پتہ نہیں کیا تھا، تو وہ ایک دن کے بعد اس بیچارے کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ ظاہر ہیڈ انجری ہو گئی اس کو۔ اس طرح جو میں اپنے شہر کی بات کرتا ہوں، جو مل موڑ ہے، وہاں کو میاں بیوی آ رہے تھے، ان کے بیچ میں کوئی موٹر سائیکل لگا، وہ بیچاری خاتون بھی اللہ کو پیاری ہو گئی، بچہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ پھر یہ لنک جو یہ روڈ ہے، ادھر سے کوئی ایم بلاک سے یا پتہ نہیں پی بلاک والی سائڈ سے کوئی بندہ نکلا ہے، اب کوئی خاتون تھی ساتھ اس کے کیا تھا، دوسری طرف سے دو بچے آ رہے تھے، اور جب ہٹ ہوا ہے تو وہ پیچھے والا بچہ آ کے آگے کی طرف گرا، ظاہر ہے ہیلمٹ نہیں تھا اس کے، تو اس بیچارے کی وہ گردن ٹوٹ گئی یا پتہ نہیں کیا مسئلہ بنا، اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ اس طرح ہسپتال روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار کوئی نہ کوئی یہاں۔ اور یہ جو اڈے والا چوک ہے، وہ تھانے والے چوک کو جاتے ہیں دوسری سائڈ جس طرف پیٹرول پمپ ہے، حالانکہ ان کو اوپر سے ہو کے گھوم کے آنا چاہیے۔ تو یہ ٹریفک کے اصول پہ بھی کوئی عمل نہیں ہو رہا، ٹریفک پولیس بھی کھڑی ہوتی ہے، شاید ان کی بھی کوئی نہیں مانتا۔ تو میرا بڑا دل پریشان ہوا کہ جب آصف کی ڈیتھ ہوئی ہے بیچارے کی، اللہ تعالیٰ اسے گری کرامت کرے، تو میں نے کہا کہ میں ٹریفک پر کیوں نہ ایک پروگرام کروں۔ تو میں بڑا رنجیدہ ہو گیا ان دنوں کہ اس کو میں کہاں سے شروع کروں۔ تو سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں کہ جو والدین ہیں ان کی کیا ڈیوٹی ہے۔ والدین کو ویسے پتہ ہے کہ ان کی کیا ڈیوٹی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو موٹر سائیکل لے کے دی ہوتی ہیں، وہ چلا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، میں مناسب نہیں سمجھتا کہ میں کوئی کلپ کروں، لگاؤں نیٹ پہ تو وہ آن ایئر ہو جائے، یا میں کوئی مووی بنا کے چھوٹے چھوٹے بچے جن کے پاؤں نہیں نیچے لگتے اور پیچھے دو دو خواتین بیٹھی ہیں یا اسکول میں آ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے مجبوری ہو سکتی ہے کہ اسکول میں آپ کو کوئی چھوڑنے والا نہیں ہے، کوئی واپس لے کے آنے والا نہیں ہے، ظاہر ہے روزی روٹی کمانی ہوتی پیرنٹس نے، مگر یہ خدا کا خوف کریں والدین کہ بالکل انڈر ایج بچے، کوئی 5ویں کلاس کا، 7ویں کلاس کا، 9ویں 10ویں کا، چلے بے شک ایج بھی ہو، تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں کہ آپ ان کو موٹر سائیکل لے دیں۔ اور رہی صحیح کسر کیا، یہ قسطوں والے نے پوری کر دی، موٹر سائیکل قسطوں پہ دے دیتے، 5-10 ہزار لے جائیں، مہینے کی کچھ قسط دیتے رہیں، اور موٹر سائیکل اب آگون چلا رہے ہیں بچے، والدین ان کو سمجھاتے نہیں، یا دوسری بات یہ کہہ لیں کہ شاید والدین کی بچے سنتے نہیں ہیں، دونوں میں سے کوئی نہ کوئی بات تو ہے۔ تو والدین کو بڑی سختی کرنی چاہیے اس کے بارے میں، ٹھیک ہے مجبوری ہو سکتی ہے، کوئی لے کے جانے والا نہیں، لے کے آنے والا نہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر میں اپنے بچے کو جو انڈر ایج ہے، 5ویں 7ویں میں ہے، اس کو موٹر سائیکل لے دوں تو وہ اندھا دھند بھگائے، تو وہ کسی کو مار دے یا خدا نخواستہ خود اپنا نقصان کرے۔ تو یہ ذرا والدین کے لیے میری ریکویسٹ ہے کہ ان کو سمجھائیں، یہ سواری ضرور ہے، ضرورت کی سواری ہے، مگر اس طرح نہ کریں۔ اگلا ہے ادارے۔ ہمارے شہر میں کتنے بڑے بڑے ادارے ہیں، کتنی فیسیں ہیں ان کی، 50-60 ہزار سے لے کر میرا خیال ہے کہ اگر میں بھول نہیں رہا تو 70-80-90 ہزار تک فیس ہے۔ اور وہ جو ایک نا وہ جو وردی پہنی ہوتی جنہوں نے اداروں کی، اب میں اداروں کا نام نہیں لینا چاہتا، پھر یہ وہ لوگ محسوس کرتے ہیں، بڑے 3-4 لیڈنگ ادارے ہیں، ان کے بچوں نے یونیفارم پہنے ہوتے ہیں، جب چھٹی ہوتی ہے تو کوئی ویلنگ کر رہا ہے، کوئی شوخیاں مار رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی موٹر بائک چلا رہا ہے، اوپر موبائل کر رہا ہے، کوئی موٹر بائک چلا رہا ہے، جیب میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں۔ تو اداروں میں کوئی ایسا انتظام نہیں آپ کر سکتے؟ کتنے پیسے ہیڈز ان کے لیتے ہیں، بچوں سے فیس کتنی لیتے ہیں، کیوں نہیں سمجھاتے ان کو کہ آپ نے جناب طریقے سے موٹر سائیکل چلانا ہے، کیوں میں چلانا ہے، سپیڈ بہتر رکھنی ہے۔ ہمارے دور پہ جب ہم پڑھتے تھے تو یقین کریں 0 پیریڈ ہوتا تھا، سب سے پہلے 0 پیریڈ، صبح جانا، سارے کالج ایک گراؤنڈ میں اکٹھے ہو جانا، 3-4 پروفیسر صاحبان آتے تھے، پرنسپل صاحب آتے تھے، ایک حدیث شریف بولی جاتی تھی، پہلے تلاوت ہوتی تھی، نعت شریف کے 1-2 وہ پڑھے جاتے تھے، پھر اخبار کی شہ سرخیاں 2-3، آخر میں پرنسپل صاحب ہمیں کوئی نہ کوئی اچھی بات کرتے تھے، اس دن کا کوئی بھی ٹاپک ہو، تو وہ 5-10 منٹ میں ہمیں، پھر ہم کیو میں لگ کے کلاسوں میں جاتے تھے۔ وہ بھی تو دور تھا نا پڑھائی کا کہ 0 پیریڈ ہے، 10-15 منٹ لگائے، اسمبلی جسے ہم کہتے ہیں عام طور پر، وہ کی اور کر کے جناب کلاسوں میں گئے۔ کوئی کانسیپٹ نہیں تھا کلاس چھوڑنے کا، آوارہ گردی کرنے کا، موٹر سائیکل اس وقت بھی تھیں، چلے اتنی نہیں تھی،
اب تو ہزاروں کی تعداد میں موٹر سائیکلیں ہیں، رکشے ہیں، اور رکشے والوں کو دیکھ لیں، نہ یہ سائڈ دیکھتے ہیں، نہ لیفٹ رائٹ سجا کھبا نہیں دیکھیں گے، آگے پیچھے نہیں دیکھیں گے، موڑنے کی کریں گے۔ ہسپتال میں میرا خیال ہے اگر زیادہ نہیں، اگر 5-7 خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ آتے ہیں تو اس میں 6 تو رکشے والوں کے ہوتے ہیں اور موٹر سائیکل ہٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ذرا دھیان کریں کہ اداروں کو چاہیے کہ وہ ان کو کوئی نہ کوئی تربیت کا انتظام کریں، ان کو سمجھائیں کہ ٹریفک کے رولز کیا ہے۔ اگلا ہے بچے خود، یہ ہمارے ہاں خود نمائی بڑی ہو گئی، ہم لوگ شوخیاں بڑی مارتے ہیں کہ ایک یونیفارم پہنا ہوا ہے یا کوئی موبائل اچھا ہے اور پھر جناب موٹر سائیکل لے کے بچوں کو بھی چاہیے۔ دیکھیں میں ایک بڑی عجیب سی بات ہے، کرنا نہیں چاہتا مگر مجھے میرا دل کرتا ہے کہ میں کر دوں، کہ اگر کوئی بھی بچہ آواگون موٹر سائیکل چلاتا ہے، اندھا دھند چلاتا ہے، تو وہ مرے پھر خود مرے، پھر دوسروں کو تو نہ مارے۔ بات تو بری ہے، کہنی نہیں چاہیے۔ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے، جوان اولاد ہے، نیک اولاد ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و مان میں رکھے۔ کسی کا ایک بیٹا ہے، کسی کا چاہے 10 بھی ہو، جی اس میں کون سی ایسی بات ہے، بیٹا اولاد تو اولاد ہے۔ اب بچیاں بھی لے کے پھرتی ہیں موٹر سائیکل ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ احتیاط کریں، بچیوں کو بھی چاہیے وہ احتیاط کریں۔ تو بچے خود بھی ذرا خود بھی اپنا نقصان نہ کریں اور دوسروں کا بھی خدا کے لیے نقصان نہ کروائیں۔ دوسرا ہے پولیس۔ اب میں نے دیکھا ہے ویسے کہ پولیس والے کئی بیچارے بھی ہیں کہ وہ روکتے ہیں کسی کو کہ یار اس سائڈ پہ نہیں جانا، ون وے ہے، تو وہ اس کا کہتا پرے ہو، چلے جاتے ہیں۔ اور پھر جہاں رش ہوتا ہے میں نے دیکھا پولیس والے پرے کھڑے ہیں، کوئی مینج نہیں کر رہے، ٹرک روک لیا، پرلی سائڈ پہ آتے ہو کوئی اور سواری روک لی۔ اگر میں کبھی شکایت بھی کروں کہ یار ان کو کرے، کہتے سر جی مندے کوئی ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਲ ਖੜੋ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜੋਵੋ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ہیں, دیکھو ਕਾਰ آ رہی بھائی روکنا، وہ کار میں سے کہتے چل چل۔ یہ طریقہ نہیں ٹھیک۔ آپ پولیس والوں کی بھی بات مانیں، اور پولیس والوں کو بھی چاہیے کہ میں کوئی نام نہیں لینا چاہتا کہ آپ کو یہ وہ کرتے ہیں، پولیس والوں کو بھی چاہیے کہ وہ طریقے سے، یہ کولی روڈ والی ہے اڈے والا، بڑی مہربانی ہے اسی صاحب کی کہ انہوں نے ایک یہ پوری کیو بند کر دی ہے، اب اوپر سے ہو کے جائیں، ٹھیک ہے، جو طریقہ ہے ٹریفک کا وہ چلیں۔ اگلی بات شہریوں کا اپنا کردار جو پولیس کے ساتھ ہی ملتا ہے کہ وہ مانتے ہی، اور جب نقصان ہو جاتا ہے خدا نخواستہ، یہ ویٹرنری ہاسپٹل کے ساتھ MCB اندر سے نکلتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ اڈے سے گھوم کے آئیں، وہ پرلی سائڈ پہ چل پڑیں گے اور سپیڈ پہ چلیں گے۔ وہ آنے والا بندہ اپنے ہاتھ پہ آ رہا بیچارہ، اس کو میں نے ایک دن دیکھا 3-4 موٹر سائیکلیں آگے پیچھے لگی ہیں، وہ کسی کی ٹانگ ٹوکی تو کسی کا بازو ٹوٹا۔ اب آن ایئر کر دیں، مووی بنا لیں، تو پھر لوگ کہتے ہیں دیکھیں یہ آپ نے تو بڑی زیادتی کی ہے۔ زیادتی کیوں بھی کی ہے بھائی؟ ہونا چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اس مووی کے اس کے بعد میں یہ آن ایئر آ جائے گا آج پروگرام، تو آپ دیکھیں، اگر نہیں کریں گے تو پھر تو میں ظاہر ہے آپ کو ایک اگلا پروگرام بھی کر دوں گا کہ یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ لہذا شہریوں کو بھی چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کریں، اور کوئی بات نہیں، کچھ زیادہ نہ پیٹرول لگتا ہے نہ ٹائم لگتا ہے، اگر کیو سے چلیں گے، صحیح سمت پہ چلیں گے تو ٹھیک ہے۔ یہ باہر والے ملکوں میں کیوں نہیں کرتے؟ ہم جاتے ہیں جی چودھری سے بتا آگے وہ جو ہے موٹر وے، وہاں کیوں ہم بیلٹ باندھتے ہیں، وہاں کیوں سپیڈ کنٹرول کرتے ہیں، وہاں کیوں ٹکٹ دیتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ جب کسی پکڑ لیا تو چھوڑے گا نہیں۔ سعودی عربیہ ہو، USA ہو، UK ہو، دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں ان میں کبھی کوئی ایسی بے ہنگم ٹریفک نہیں چلنے دے گی، وہ کیوں میں چلیں گے؟ تو ہمارے ہاں بھی ہم پڑھے لکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بہت سارا اچھا سسٹم دیا ہے، قرآن دیا ہے، آئین دیا ہے ہمیں، اور سارے کا سارا قرآن جو آئین بھی ہے ہمارا ضابطہ حیات ہے، ہم کیوں نہیں اس پہ عمل کرتے؟ دوسروں کی جان کی بھی حفاظت کریں۔ آگے ٹریفک اتنی بے ہنگم ہے کہ اگر میرا دل کرتا ہے، ویسے میں باز تو شاید نہ ہوں، کسی دن میں نے کوئی 2-4 کلپ بنا کے، کوئی مووی شووی بنا کے، ویسے ہی آپ کو نا میں نے 2-4 باتیں کر کے وہ میں نے ڈاؤن لوڈ کر دینی ہے، اپلوڈ کر دوں گا، دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں۔ کوئی بس والے کو ذرا کہہ کے دیکھیں بھائی سائڈ پہ ہو جائیں، خدا کا خوف کرو یار، یہ ٹرن کیسے لے رہے ہو؟ وہ تو جناب نیچے اتر کے لڑنے کو کرے گا کہ جناب آپ نے مجھے کیا کہہ دیا۔ اچھا پھر دوسروں کہیں گے وہ نہیں کھڑے، یہ اڈے جتنے بینک، یہ جو آپ کے اڈے پر جو اڈے کھلے ہوئے ہیں، ان کی ٹریفک کہاں ہے؟ ساری کی ساری سڑک پہ ہے، شہری بیچارے کیا کریں؟ اور پھر ہم جب زگ زیگ بنا کے نکلتے ہیں تو ظاہر ہے آگے سے اب ایک اڈے کی طرف سے آنے کے لیے تھوڑا سا چکر کاٹنے کے بجائے وہ سیدھا جاتے ہیں، تو ایک بندہ اپنے ہاتھ پہ آ رہا ہے وہ تو ہٹ ہوگا۔ او بھئی آپ اپنا نقصان کروائیں نہ جائیں، آپ اپنا نقصان کروائیں جائیں کسی دیوار میں جا کے مارے موٹر سائیکل، تو کسی دوسرے کی ٹانگیں تو نہ توڑیں، نہ اپنی توڑوائیں۔ والدین کا بھی خیال کریں، اپنا بھی خیال کریں، معاشرے کا خیال کریں۔ جب چھٹی ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں،
اتنی جلدی نہیں ہے۔ جو بچہ 6:30 7 8 بجے اسکول آ جاتا ہے، اگر وہ 1:30 2 بجے 3 بجے نکلتا ہے تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی کہ آپ 10 منٹ بعد اگر لیٹ پہنچ جائیں گے، تو کوئی ایسی بات نہیں۔ اچھا، پھر میں نے انالیسس کیا کہ ہاسپٹلس میں جتنے بھی ایکسیڈنٹ کے کیس ہیں ان میں موسٹلی موٹر سائیکلوں کے ہیں اور رانگ سائڈ پہ ہیں، یا اس طریقے کے وہ ایکسیڈنٹ ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ سب سے زیادہ مسائل جو بڑھ گئے ہیں ہمارے شہر میں، اور آخر میں جو میں ایک بات کروں گا وہ ہے ہیلمٹ کی، کہ خدا کے لیے دیکھیں میں بھی بعض اوقات ہیلمٹ شاید نہیں پہنتا، تو اس میں موسم کا کوئی تعلق نہیں، میں بھی غلط کرتا ہوں، مگر یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو معیاری ہیلمٹ لیں، اور شہر کے جو بھی اس قسم کی چیزیں بیچنے والے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ یہ جو غیر معیاری ہیلمٹ ہیں ان کو نہ بیچیں۔ وہ تو نیچے گرنے کی بجائے خود ایک موت کا سبب بنتے ہیں، وہ ٹوٹ کے سر میں لگے گا، وہ جو نہیں بیچارہ اگلے جان جاتا وہ ہیلمٹ لے جاتا اس کو۔ معیاری چیزیں بیچیں، رعایت کر کے بیچیں، کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں کچھ کہ ان کو آپ اگر اس ٹریفک کا حصہ بنا دیں گے تو پھر بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ میری سب شہریوں سے، والدین سے، اداروں کے سربراہوں سے اور شہریوں سے ایک منت والی ہے، ایک اپیل میں کرتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ اس ٹریفک کو کنٹرول کریں۔ یہ بچے بھی مرتے ہیں، بوڑھے بھی مرتے ہیں۔ میں نے یہ 5 7 آپ کو مثالیں دے دی ہیں۔ وہ بیچارہ جو لنک جو یہ روڈ پہ گرا، وہ آصف جو میرا پڑوسی ہے وہ، اور ایک خاتون، اور ایک پتہ نہیں کہاں کہاں وہ ایک بچی بیچاری سڑک کراس کر رہی، وہ آٹے والے ٹرک نے اس کو کچل دیا۔ ہو سکتا ہے بچی کا قصور ہو کہ اس نے لیفٹ رائٹ نہیں دیکھا، مگر دو راہ سڑک پہ بھی کوئی محفوظ نہیں، ون وے پہ بھی کوئی محفوظ نہیں ہے۔ تو خدا کے لیے اپنی ٹریفک کو کنٹرول کریں، اس جو ناگہانی اموات ہیں اس سے بچیں۔ باقی ہمارا تو ایمان ہے کہ جب جس کی آئی ہے اس نے مرنا ہی ہے، مگر اس کو خود نہ لے کے آئیں، اس کو ٹریفک کی نظر نہ کریں، اس کو بے ہنگم ٹریفک کی نظر نہ کریں، اصول سے چلیں، کوئی ایسی بات نہیں، نہ زیادہ پیٹرول استعمال ہوتا ہے اور نہ ہی زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ بڑی بڑی مہربانی، اس میں ان باتوں پہ ذرا خیال کریں، تو خاص طور پر والدین بھی اور اداروں کے سربراہ بھی اور بچے بھی اپنے گردروا اور اپنے رشتے داروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔